السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی میں واقع اسرائیل کے سفارت خانے کے قریب کم شدت کا ایک دھماکہ ہوا۔ پولیس نے کہا کہ دھماکے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی املاک کو نقصان پہنچا ہے، البتہ قریب میں کھڑی ہوئی کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ یہ دھماکہ وجے چوک سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوا، جہاں پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور حکومت کے سینئر حکام موجود تھے۔ یہ علاقہ نہایت ہی سخت سیکورٹی والا ہے، جہاں ہر وقت چوکسی رہتی ہے۔ دھماکے کے فوری بعد تمام ایئرپورٹس، اہم تنصیبات اور سرکاری عمارتوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں کئی سفارت خانے موجود ہیں۔ اسرائیلی سفارت خانہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام روڈ پر واقع ہے۔ دھماکے کے فوری بعد پولیس نے علاقے کو گھیر لیا۔ اسپیشل اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی مقام پر پہنچ گئی۔ دہلی میں ہوئے دھماکے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سیکورٹی عہدیداروں سے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں سیکورٹی اور خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اجلاس میں دہلی پولیس کو ہدایت دی گئی کہ وہ جلد ہی اس معاملے میں اپنی تحقیقات مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی خفیہ ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دہلی پولیس کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ دہلی میں کسانوں کے جاری مظاہرے اور جمعے کی شام ہوئے دھماکے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہفتے کو اپنا بنگال کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ہوئے بم دھماکے کے پیش نظر پورے ریاست اتر پردیش میں خصوصی نگرانی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے تمام اضلاع کے ضلع مجسٹریٹ، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس اور پولیس کمشنریٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کے اہم مقامات، مذہبی مقامات اور دیگر حساس مقامات پر نگاہ رکھیں۔ انہوں نے پولیس کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں گشت بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔ نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ہوئے بم دھماکوں کی تحقیقات جاری ہے۔ مقام واردات سے تفتیش کے دوران ایک لفافہ ملا ہے۔ اس لفافے کا نام اسرائیلی سفارت خانے کے سفیر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ لفافہ تفتیش کے لیے فورنسک ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ لفافہ اور اس میں لکھے گئے مواد کو تفتیش میں ایک اہم کڑی سمجھا جا رہا ہے۔ اسی دوران دہلی پولیس کمشنر نے اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کے بعد جائے وقوع کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس معاملے میں نامعلوم شخص کے خلاف متعدد دفعات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خصوصی سیل کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے زرعی قوانین کی پرزور مدافعت کی اور کہا کہ ان قوانین کا فائدہ 10 کروڑ چھوٹے کسانوں کو فوری ہونے لگا ہے۔ انہوں نے یوم جمہوریہ تشدد کی مذمت کی اور اسے بدبختانہ قرار دیا۔ انہوں نے چین کا نام لیے بغیر اس پر تنقید بھی کی۔ INS کے موجب صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں گزشتہ برس کے آغاز سے پیش آئے لگ بھگ تمام واقعات بشمول کووڈ-19 وبا، وادی گلوان میں ہندوستانی فوجیوں کی شہادت اور یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے پرتشدد ہو جانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ اجلاس کورونا وبا کے دوران منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئے سال اور نئے دہے کی شروعات ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہم جاریہ سال ہندوستان کی آزادی کی ڈائمنڈ جبلی منانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جب بھی متحد رہا، ناقابل حصول دکھائی دینے والے اہداف پورے کرنے میں کامیاب رہا۔ دہلی کے سرحدی علاقوں سنگھو اور غازی پور میں BJP غنڈوں کی احتجاجیوں پر سنگباری کے بعد مظاہرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ہجوم در ہجوم کسان مختلف ریاستوں سے دہلی پہنچ رہے ہیں۔ دہلی کے مقامی عوام بھی احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ کسان قائدین نے الزام عائد کیا کہ حکومت پرامن احتجاج کو ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ مختلف تنظیموں نے 30 جنوری کو سدبھاونا دیوس منانے کا اعلان کیا ہے۔ سنگھو سرحد پر زبردست کشیدگی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے لاٹھی چارج کیا۔ احتجاجیوں پر سنگباری کے بعد کسانوں اور حکومت کے حامی شرپسندوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی۔ ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا۔ دہلی پولیس کے SHO پردیپ پلیوال اس وقت زخمی ہوئے جب ایک شخص نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ دیگر کئی افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دہلی پولیس نے کسان قائدین سے اپیل کی کہ وہ تشدد کے واقعات کی تحقیقات میں تعاون کریں۔ سماجوادی پارٹی، کانگریس اور BSP نے احتجاجی کسانوں کی پرزور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا اور زرعی قوانین پر BJP کے موقف کی سخت مذمت کی۔ غازی پور سرحد پر دھرنا دینے والے کسان احتجاجیوں کی تعداد صرف 500 تک محدود ہو گئی تھی، کیونکہ مقامی انتظامیہ نے علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کیا ہے۔ زائد سیکورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کا الٹیمیٹم موصول ہوتے ہی مظاہرین کی تعداد میں راتوں رات اضافہ ہو گیا۔ مغربی اتر پردیش سے مزید کسان بھارتی کسان یونین کی حمایت میں غازی پور سرحد پہنچ گئے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو نے کسان رہنما راکیش ٹکیٹ سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP کے غنڈوں نے سنگھو سرحد پر جس انداز میں سنگباری کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مودی حکومت کس قدر دشمنی پر اتر آئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں، خواتین اور بزرگ کسانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔
ملک کے ممتاز اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا نے سپریم کورٹ میں عدلیہ کے خلاف ٹویٹر پر اپنے تبصروں کی پرزور مدافعت کی اور کہا کہ ملک کے طاقتور افراد اور ادارے تنقیدوں کے خلاف عدم رواداری کے مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہندوستان تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ عدالت کی اہانت کے متعدد واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عدم رواداری کا طوفان پیدا ہو رہا ہے، جارحیت بنیادی حقوق میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بات بات پر سرکشی اور غنڈہ گردی اب کھیل بن گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کنال کامرا کو شوکاز نوٹس جاری کی گئی تھی۔ اس کے جواب میں حلف نامہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹر پر عدلیہ کے خلاف کیے گئے اپنے تبصرے کی مدافعت کی۔ کنال کامرا کے خلاف تحقیر عدالت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2021 کا بجٹ اجلاس ہمارے مجاہدین آزادی کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ بجٹ اجلاس 2021 کے پارلیمنٹ، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے قبل وزیر اعظم میڈیا کو مخاطب کر رہے تھے۔ کووڈ-19 وبا کے سبب بجٹ اجلاس 2 حصوں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ یہ دہے کا پہلا اجلاس ہے۔ یہ مجاہدین آزادی کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عوام کی توقعات کو پورا کرنے تمام اقدامات کرے گی اور سارے ارکان پارلیمنٹ اس مقصد کے لیے اپنی توانائی لگائیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے احاطہ پارلیمنٹ میں اسپیکر لوک سبھا اوم برلا کی زیر صدارت منعقدہ کل جماعتی اجلاس میں 3 مسائل پیش کیے۔ اویسی نے کل جماعتی اجلاس میں چین اور بھارت کے حدود، زرعی قوانین اور اقلیتی امور پر بحث میں حصہ لیا۔ اویسی نے کل جماعتی اجلاس میں مطالبہ کیا کہ چین کی جانب سے ہندوستان کے حدود میں سکم، لداخ اور اروناچل پردیش کے علاقوں میں جو مسلسل دراندازی کی جا رہی ہے، اس پر مباحث منعقد کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے قبضے کا مسئلہ ایک حساس موضوع ہے، اس پر بحث منعقد نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اس موضوع پر بحث منعقد کرنے کے لیے پارلیمانی طریقہ کار میں کئی طرح کے نظائر موجود ہیں۔ میڈیا کی رپورٹس اور تصاویر کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ بحیثیت ارکان پارلیمنٹ ہمیں حق حاصل ہے کہ حکومت سے جواب طلب کریں۔ اویسی نے اقلیتی امور پر مسئلہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب سے وہ پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہو کر آئے ہیں، تب سے اب تک اقلیتی امور پر صرف ایک مرتبہ ہی مباحثہ منعقد ہوا۔ اس لیے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے جاری اجلاس میں اقلیتی امور پر بحث منعقد کی جائے۔ اس ضمن میں انہوں نے پارلیمنٹ کے قاعدے کے تحت تحریک پیش کرتے ہوئے اسپیکر کو نوٹس پیش کی۔ نعروں کے ذریعے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملک کی سیاست لگنے والا نعرہ ہمیشہ ہی سیاسی جماعتوں و تنظیموں کے لیے اہم رہا ہے۔ انقلابی نعروں نے ملک کے لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا۔ وہیں آج بھی سیاسی و سماجی تنظیمیں اپنی اپنی بیداری مہم کے لیے نعروں کا سہارا لیتے ہیں۔ بنگال کی سیاست میں ان دنوں نعروں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ ہر سیاسی جماعت اپنے خاص نعروں کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بی جے پی نے جے شری رام کے نعرے کے ساتھ سیاسی مہم کی شروعات کی ہے، لیکن بنگال کی سیاست میں جے شری رام کا نعرہ شاید بی جے پی کے لیے مددگار ثابت نہ ہو۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے یوم پیدائش کے موقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں وزیر اعظم کی موجودگی میں لگے جے شری رام کے نعرے پر تنازع شروع ہو چکا ہے۔ آر ایس ایس نے جے شری رام کے نعرے سے بی جے پی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی سے اس کی وضاحت طلب کی ہے۔ آر ایس ایس کے بنگال انچارج جشنوبا سونے نے نیتا جی کے یوم پیدائش پر منعقدہ پروگرام میں جے شری رام کے نعرے سے پارٹی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ممتا بنرجی نے تجربہ کار سیاستدان کی طرح اس کی مخالفت کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور جے ہند اور جے بنگلہ کا نعرہ لگایا۔ بنگال اسمبلی الیکشن میں نعرے اور بیان بازی کی سیاست میں کون کس پر بھاری پڑے گا، یہ دیکھنا اہم ہے۔ مسجد حرم میں خانہ کعبہ کے عین اوپر مکمل چاند نمودار ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کے پہلے گھنٹے میں حرم میں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اس سے پہلے جدہ آسٹرونومی ایسوسی ایشن کے صدر ماجد ابو ذرا نے سماجی رابطے کی سائٹ انسٹاگرام پر بتایا کہ سعودی عرب کے وقت کے مطابق رات 12:43 پر کعبے کے ساتھ چاند کی صف بندی ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چاند زمین سے 3,81,125 کلومیٹر کے فاصلے پر 99% سے زیادہ روشن ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کے حوالے سے مکمل سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ اب 31 مارچ کے بجائے 17 مئی 2021 سے سفری پابندیاں ختم کی جائے گی۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن نے ریاست کی تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور رجسٹرارز کو ہدایت دی کہ 1 فروری سے کیمپس کی کشادگی کے موقع پر طلبہ کے تحفظ کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ تلنگانہ کی گورنر نے کہا کہ طلبہ کی صحت، تحفظ اور ذہنی و غذائی اعتبار سے سیفٹی کی غیر معمولی اہمیت ہے، ایسے وقت جبکہ 1 فروری سے باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔
तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। गवर्नर ने यूनिवर्सिटीज़, वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स के साथ कॉलेजेस के आगाज़ के सिलसिले में कोरोना एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। नायब सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन आतिफ रशीद ने तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। नई दिल्ली से हैदराबाद आमद के फौरी बाद वो मक्का मस्जिद पहुंचे। सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम, वक्फ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी फारूक आरिफी और दूसरों ने इनका इस्तकबाल किया। आतिफ रशीद ने मक्का मस्जिद का मुआयना किया और इसकी खूबसूरती और तर्ज तामीर से मुतासिर हुए। उन्होंने मस्जिद की तज़य्युनों और तामीरी कामों का भी जायज़ा लिया। आतिफ रशीद ने आसिफ जा शशम नवाब मीर महबूब अली खान की मज़ार पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की। आतिफ रशीद 3 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद में हैं और वो मुख्तलिफ अक़लियती इदारों की कारकर्दगी और मरकज़ी स्कीमात पर अमल आवरी का जायज़ा लेंगे। नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के स्पेशल सेशन जज ने गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली टी राजा सिंह को पुलिस पर हमला केस में 1 साल की सज़ा और 5,000 जुर्माना आयद किया है। अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के खिलाफ मुकदमात के लिए कायम खुसूसी कोर्ट के जज CHVR प्रसाद ने अपने फैसले में राजा सिंह को 1 साल की सज़ाए कैद बामुशक्क़त और 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। 12 दिसंबर 2015 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी JAC ने बीफ फेस्टिवल का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ राजा सिंह ने एहतजाज का मंसूबा बनाया था। इन्हें मंगलहाट पुलिस ने हिरासत में लेकर बोलाराम मुंतकिल किया था। राजा सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी कारकुन बोलाराम पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और इनसे मुलाकात की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर मुकेश ने राजा सिंह को बीजेपी कारकुनों से अहाता पुलिस स्टेशन में मुलाकात से रोक दिया, जिसके नतीजे में रुकन असेंबली ने मुबैना तौर पर पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला किया और धमकाया। इस सिलसिले में पुलिस बोलाराम ने राजा सिंह के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 353 सरकारी मुलाजमीन पर हमला करना और 506 धमकाने के तहत मुकदमा दर्ज किया था और साल 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस की समाअत स्पेशल सेशन जज के इजलास पर हुई और इस्तिखाज़ा की जानिब से बीजेपी रुकन असेंबली के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश करने पर जज ने इन्हें कसूरवार करार दिया और 1 साल की सज़ा कैद बामुशक्क़त और 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया। फैसले के बाद राजा सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इन्हें अदालत में रोके रखा, जिसके बाद बीजेपी रुकन असेंबली ने सज़ा को मुअत्तल करने दरख्वास्त दाखिल करके अदालत में 10,000 रुपये जुर्माना अदा किया और जमानत हासिल की। स्पेशल जज ने राजा सिंह को अंदरून मार्च इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की मोहलत दी है। शहर हैदराबाद में होटलों और रेस्टोरेंट्स की जानिब से अपने स्टिकर के पानी के बोतल की सरबराही के जरिए मनमानी कीमतों की वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा औज़ान व पैमाइश को इस बात की हिदायत जारी की गई है कि जिन होटलों और रेस्टोरेंट की जानिब से बगैर लाइसेंस के बोतल बंद पानी की मनमानी कीमतों में फ़रोख्त किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ग्राहकों को लूटने का यह सिलसिला फौरी असर के साथ बंद किया जाए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज़म तरीन कीमतों से ज़्यादा पानी के बोतल की फ़रोख्त की सूरत में कार्रवाई के इंतबाह के पेश नज़र कई होटलों और रेस्टोरेंट की जानिब से अपने होटल के स्टिकर और इन पर दर्ज कीमत में पानी के बोतल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मजलिस बल्दिया आज़िमतर हैदराबाद के अलावा दीगर मुतालिका महकूमाजात के मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बावजूद किसी किस्म की कार्रवाई ना किए जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर गश्त कर रही बोतलों और इनकी कीमत के सिलसिले में जारी करदा बिलों का जायजा लेने के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि इन होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्किंग माफिया शहर हैदराबाद में दोबारा सरगर्म हो चुके हैं और पुराने शहर के कई मुकामात पर तो इस माफिया पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सका था, बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात पर सिवाय पुराने शहर के बाकी तमाम अजला में अमल किया जा रहा है और शॉपिंग मॉल्स, दवाखानों, थिएटर्स के अलावा दीगर मुकामात पर मुफ्त पार्किंग फराहम की जा रही है। लेकिन पुराने शहर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुफ्त पार्किंग के अहकामात की इजराई के बावजूद अब तक इस पर अमल करवाने में तमाम महकूमाजात को नाकामी का सामना है और पार्किंग माफिया अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए शहरियों को हरासा करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस साल एनवायरमेंटल साइंस और ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स के लिए इम्तिहान मुनक्किद न करने का फैसला किया है। बोर्ड इन पर्चों के लिए तलबा को असाइनमेंट्स देने के इंतजाम किए हैं। बाकी मज़ामीन में 70% मज़ामीन का इम्तिहानात में अहाता किया जाएगा। हर पर्चे के लिए 100 निशानात होंगे। बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मज़ामीन में थ्योरी के पर्चों के लिए 70 निशानात होंगे, जबकि 30% प्रैक्टिकल के लिए होंगे। बोर्ड ने प्रैक्टिकल इम्तिहानात के मराकिज़ में इजाफा करने के लिए इक़दामात किए हैं। प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए पर्चे सवालात कॉलेज प्रिंसिपल्स की जानिब से सेट किए जाएंगे, जो इम्तिहानात में तलबा के मुज़ाहिरे की जाँच करेंगे और निशानात बोर्ड को रवाना करेंगे।